अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने ईद के दिनों में एहतियात बरती होगी, बदएहतियाती नहीं की होगी, ना सिर्फ खाने पीने के हवाले से बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि जो कोरोना के हवाले से सख्त SOPs पर अमल दरामद कहने का हिदायत जारी की गई थी हुकूमत की तरफ से, आपने उन पर अमल किया होगा। छुट्टियाँ सिर्फ 3 थी, पीर के रोज़ हम सबको आना था, इकट्ठा होना था, फिर चाहे प्राइवेट मुलाजमीन हो या फिर सरकारी इदारों में काम करने वाले अफराद, सबको अपने उमूर सर अंजाम देने हैं। और इसी सिलसिले में आज मैं भी एक बार फिर से अपनी ड्यूटी पर मौजूद हूँ। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि ईद के दौरान सियासी जमातें हों या सियासी रहनुमा हों, वो किसी भी किस्म की तनकीद करने से परहेज़ करते हैं। लिहाजा इस हवाले से कोई सियासी बयानबाजी या सियासी जुमला तो आज के शो का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो इसके पिछले 2 सालों से कारकर्दगी का मवाजना न सिर्फ अपोजिशन जमातें करते आई हैं बल्कि वो लोग भी करते आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तो ये 2 साल कारकर्दगी कैसी रही कि जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जल्द ही 2 साल कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने लाई जाएगी। हम इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। हम इसके अलावा बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी। एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईद के बाद जिस तरह से आवाम ने किसी न किसी हद तक बदे तो की है, तो क्या आने वाले दिनों में इसका खदशा बढ़ सकता है? क्योंकि गुज़िश्ता हम लोग कुछ 3 हफ्तों की बात करें तो इसके जो मरीज़ हैं उनमें किसी हद तक कमी भी देखने को मिली। आगे चल के बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली सियासत के हवाले से कि क्या ये अवाम दोस्त है या नहीं है। अब पिछले 70 साल दौर में तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या हमारी जो अवाम है उसका सिर्फ रोल जो है इस मुल्क में सिर्फ वोट देने की हैसियत तक का ही है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़हर साहिबा भी। ज़ुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमारे साथ तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब भी मौजूद होंगे। सभी को गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से और आगाज़ करते हैं नासिर चौथाई साहब के साथ। नासिर चौथाई साहब, आप समझते हैं कि जो 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकर्दगी का दौर रहा, उसमें हमने गवर्नेंस के मामला देखे, उसमें हमने मुआशी पॉलिसियों के हवाले से सूरत हाल बिगड़ती हुई देखी, फिर हुकूमती उमूर हो या ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से अपोजिशन की मुखालिफत हो, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। और डॉलर के रेट के अगर हवाले से बात की जाए तो उसका मवाजना हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई से भी कर सकते हैं। पर क्या तवक्कुआत हैं आपकी? आने वाले दिनों में PTI हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है आपको, रखते हैं आप? जी, मुझे तवक्को तो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। इम्कान है कि आप लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल बेजा नहीं किया होगा। तो दूसरा ये कि तवक्को जो है वो तो रखनी चाहिए, वरना तो ज़िंदगी बेकार है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अगर आप देख लें तो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के सिवा बाकी मुझे आप मुमकिन है कोई अच्छी मार्कशीट आ जाए पंजाब से कि ये ऐलान किया, यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, टीके लगाने का ऐलान किया, वगैरह वगैरह, सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मंशूर से हट के काम किया। जो मंशूर पेश किया था PTI ने, जिस पर लोग अट्रैक्ट हुए थे, वो उस पर अमल नहीं किया। और दूसरा ये कि जो वादे किए थे उस पर अमल नहीं किया। फिर 100 दिन का जो ऐलान आया था वो मुकम्मल नहीं हुआ। फिर 6 महीने का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। अब ये जो वादे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि हालात क्यों ख़राब हुए। मईशत ठीक ठाक मिली थी, मुनासिब, बुरी मईशत नहीं मिली थी। वो क्यों ख़राब हुई? IMF के पास जाने से ख़राब हुई, गलत मुआशी फ़ैसले करने से ख़राब हुई, मुआशी टीम बदलने से ख़राब हुई। क्या हुआ? क्या बिल्कुल रुपया जो था वो अंडर रेटेड था, उसको ठीक करना था। इतना ठीक करना था कि 160 तक पहुंच जाए, उससे ऊपर पहुंच जाए। फिर बेरोज़गारी देखिएगा, जहां रोज़गार देने का वादा था वहां बेरोज़गारी शुरू हो गई। मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, जो वादा था वो याद दिला रहा हूँ। जहां मकानात की तामीर का वादा था वहाँ सूद पर आप कर्जा दे रहे हैं, वो बड़ा मसला है। जहाँ पर लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देने का वादा था वो नहीं दे पाए। पुलिस रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स के मामले में तो कुछ भी नहीं हो पाया। फिर ये कि आपने वादे किए थे
کہ ہم کراچی میں یہ سولر انرجی کا پلانٹ لگائیں گے, ہم بجلی بنانے کا پلانٹ لگائیں گے, ہم K4 کو پورا کریں گے, ہم کراچی سے کچرا صاف کریں گے. کراچی نے آپ کو فل مینڈیٹ دیا. یقیناً حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. تو وعدے آپ نے بھی تو کیے تھے نا. تو آپ کے بھی اراکین اسمبلی یہاں بہت زیادہ ہیں, اکثریت میں ہیں, منسٹر اکثریت میں ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں, آپ خود یہاں سے منتخب ہوئے تھے اور پھر آپ نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی. تو جواب تو آپ کو دینا چاہیے اس چیز کا. اور جواب آپ نے بھی مجھے دے دیا کہ مایوسی تو ہوئی آپ کو گزشتہ 2 سالہ اقتدار کے حوالے سے, لیکن آگے بھی آپ پر امید ہیں, کیونکہ مایوسی کو فرے ہم امید بہتری کی رکھ سکتے ہیں. میں امید پرست انسان ہوں. ٹھیک, بہتری کی توقع رکھی جا سکتی ہے زنیرہ؟ Well, I don't know what to say because idealist ہونا, optimist ہونا بڑی اچھی بات ہے, بٹ ریالٹی میں بھی تو جینا ہے نا. ریالٹی سامنے نہیں ہوگی تو آپ پلان کیسے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو ریالٹی تو بڑی ڈارک ہے اور بڑی سٹارک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا جس منشور کی ابھی NBC بھی بات کر رہے تھے, اس کو لوگوں نے اس لیے پسند کیا تھا کہ وہ بڑا آؤٹ آف دا باکس تھا. جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل لینڈسکیپنگ کرتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز, اس سے ہٹ کے تھا. وہ باتیں تھیں جو عام آدمی کی زندگی کے مسئلوں سے ریلیٹڈ تھیں. لیکن جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں, اس کو کہتے ہیں فلپ فلاپ پالیسی, جس کو کچھ لوگ یو ٹرن بھی کہتے ہیں, کہ یہ ایک دن کچھ کہتے ہیں, دوسرے دن یہ کچھ کہتے ہیں, تیسرے دن یہ کچھ اور کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل PIA کا سب کو پتہ ہے یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور روزویلٹ کی بات کر رہے ہیں, ہوٹل نیو یارک میں انہوں نے اس کو بیچنا ہے. جیسے ہی شور مچا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں. تو اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپلز ہیں. تو a man is known by the company he keeps. تو عمران خان کے ارد گرد جو اکنامک ہٹ مین بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو کہ پاکستانی نہیں ہیں, I repeat it, وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کسی اور نیشنلٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو اوتھس ہیں وہ کہیں اور بلانگ کرتے ہیں. یہاں کا حلف تو انہوں نے بس پتہ نہیں کیوں لیا ہوا ہے. تو IC کے اصل جو عام انسان کا منشور سے تعلق تھا وہ تو ٹوٹ گیا, جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ تھا وہ تو ٹوٹ گیا ہے. تو آپ کیسے بہتری کی امید رکھیں گے؟ صحیح. امیر, امید تو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جلد ہی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے, اور جب ہمیں پتہ ہے کہ جب اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو تو وہ ذرا آسانی رہتی ہے. بہتری کی توقع رکھتے ہیں پھر آپ آگے؟ دیکھیں, اگر صرف مایوسی ہوتی تو شاید گزارا ہو سکتا تھا. ویسے تو اب عید کا تیسرا دن ہے تو میں زیادہ کوشش کروں گا کہ ذرا کم سخت گفتگو ہو. دیکھیں, اگر صرف مایوسی ہو تو شاید گزارا ہو سکتا تھا. مایوسی تو ہے شدید, امید بھی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں, جب آپ کو نظر آ جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا ہے, اس کے بعد اگر آپ امید رکھیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے, کیونکہ آپ کو نظر آ گیا ہے. پھر آپ کاہے کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جہاں تک آپ نے عثمان بزدار صاحب کی اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کی, اب دیکھیں آپ, چونکہ 2 سال 18 اگست کو پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا تھا, عمران خان صاحب نے آج سے 12-13 دن کے بعد ان کے 2 سال مکمل ہو جائیں گے. الیکشن کے 25 جولائی کو ہوئے, 18 اگست کو حکومت کے ہو جائیں گے. عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کو لگانا مایوسی. 2 سال ہو گئے لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کروائے, مایوسی. ثانیہ سائیوال کے اوپر عمران خان صاحب قطر میں تھے, وہاں سے ٹویٹس کر کے قوم کی امیدیں بڑھا رہے تھے, واپس آ کے ٹھس ہو گئی, کچھ نہیں ہوا, مایوسی. زرتاج گل صاحبہ نے اپنی بہن کو اپنے انفلوئنس سے اکوموڈیٹ کروانے کی کوشش کی, پرائم منسٹر نے کچھ جوں تک نہیں رینگی کان پہ, مایوسی. فیصل واڈا کے خلاف سکینڈل آ گیا, ڈوبل نیشنلٹی کا بھی, اور سکینڈل آ گیا ایسٹ بیونڈ مینز کا بھی, لیکن پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ احتساب مجھ سے اور میری کابینہ ہوگا, لیکن عمران خان صاحب نے بالکل خاموشی, سکتا سکوت. ان کو خود چاہیے تھا کہ وہ پہلے اپنے وزیر کو ایک دفعہ سسپینڈ کر دیتے, بعد میں اگر وہ عدالت ان کو کلیئر کرتی تو وہ واپس کیبنٹ میں لے آتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا, مایوسی. اعظم سواتی کے حوالے سے جو سکینڈل آیا, ایک طاقتور وزیر نے ایک غریب مزدور خاندان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ریاست کے ایک ادارے کا استعمال کر کے یہ سب کچھ کیا. عمران خان صاحب خاموش رہے, دوبارہ واپس لے کر آ گئے. ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے ان کو کابینہ سے ہٹنا پڑا, جیسے ثاقب نثار کے اعظم سواتی کو واپس لے کر آ گئے, مایوسی. ڈوبل نیشنلٹی کے اوپر جو عمران خان صاحب کے بیانات تھے اتنے ان ایمبیگوس
اتنے کینڈیڈ اور اتنے کلیئر بیانات. ایک بیان ایسا ہوتا ہے نا جو گو میں آپ کو رکھے, جو مبہم بیان ہو, جس کی تشریح آپ وقت کے مطابق بدل لیں, لیکن یہ تو اتنا واضح بیان تھا جس کی تشریح بدلی نہیں جا سکتی ہے. مایوسی, یعنی مایوسیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے. اب امید کیوں نہیں ہے؟ امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر تو 6 ماہ گزرے ہوتے, 1 سال گزرا ہوتا, تو میں کہہ سکتا تھا کہ یہ مایوسیاں شاید کسی امید میں تبدیل ہو جائیں. چونکہ 40% عرصہ حکومت گزر چکا ہے, 2 سال گزر گئے, اور آپ جانتی ہیں کہ آخری 6 ماہ پاکستان میں اس پہ کچھ نہیں ہوتا, اس میں صرف سیاسی مارا ماری ہوگی اور جلسے ہوں گے اور افتتاح ہو رہے ہوں گے. تو پریکٹیکلی 2.5 سال باقی ہے. جو عمران خان ان 2 سالوں میں سوائے ایک آدھ کام کے کوئی قابل رشک, قابل تعریف کام کر کے نہیں دکھا سکے, تو اب 2.5 سال میں بھی وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. کون سے وہ ترم خان بن کے وہ سامنے آئیں گے؟ لہٰذا مایوسی تو ہے ہی اور امید بھی نہیں. اچھا رضا رومی صاحب, کچھ امید, کچھ توقع, میں جو کہہ رہا تھا ذریعہ, جی NBC ذریعہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے امید تو نہیں ہے لیکن توقع میں رکھ سکتا ہوں, اور لیکن امید مجھے اس لیے نہیں ہے. فرق بتائیں نا کہ توقع اور امید جو میں کیا فرق واقعات, ہے؟ سر امید یقینی ہو جاتی ہے, توقع یقینی نہیں ہوتی. امید پازیٹیو ہوتی ہے, توقع ایک بیچ کی بات ہوتی ہے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, ٹھیک ہے, کیوں کسی سے گلا, توقع لیسر ہے, امید ہائر ہے. رضا رومی صاحب, امید پورا لیکچر سننا پڑے گا آپ کو اس پر. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیوں کسی سے گلا کرے کوئی. جی رضا صاحب. جی دیکھیں, عید کا موقع ہے اور ظاہری بات ہے کہ مثبت اور اچھی باتیں کرنی چاہیے, سب خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور لیکن جو میرے ساتھیوں نے ابھی کہا یہاں پر میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک جس میں اتنا پوٹینشل ہے, جس میں کہ آپ اتنے ہنرمند پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر دنیا میں کیا کیا انہوں نے کارنامے نہیں سر انجام دیے, کیا کیا انہوں نے اچیومنٹس نہیں کی از خود, لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے, جب ریاست کی ذمہ داری کی بات آتی ہے, تو بدقسمتی سے ہمیں جو آج مسائل کا سامنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ان میں سے اکثر مسائل دیکھیے مین میڈ ہیں, یعنی کہ خود ہم نے بنائے ہیں, وہ کوئی کہیں سے آئے نہیں, کسی دشمن کی سازش نہیں, کوئی قسمت کا ہیر پھیر نہیں, وہ ہماری پالیسیوں, کوتا اندیشیوں اور ہماری شارٹ سائٹڈنیس کا شاخسانہ ہے. ابھی جو بات کہی گئی کہ جس طرح کے مشیران ہیں موجود, زنیرہ شاید کہہ رہی تھیں کہ وہ ان کی لائلٹیز کہاں ہیں. دیکھیے یہ ایک الگ معاملہ ہے, اس پر بحث جو ہے شاید پہلے ہم کر بھی چکے ہیں, لیکن بات میں یہ سوال پوچھوں گا کہ ان مشیر کو, وہ جو مشیر ہیں وہ لگائے کنہوں نے ہیں, بالکل کس نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے, اور جس نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے وہاں بھی تو کچھ ذمہ داری جاتی ہے نا. تو جب آپ برسر اقتدار ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس آپ اقتدار کی مسند پر سوار ہیں, تو پھر اس وقت آپ کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے اب یہ 2 سالوں کے بعد جو ہے نا, یہ ٹیم اچھی نہیں, اور یہ والی جو ہم باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, اب ان کی معنویت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ میں یہی کہوں گا کہ ابھی 2-2.5 سال بچے ہیں, جیسے امیر نے اندازہ لگایا, تو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے جو اوریجنل منشور کی طرف لوٹ کر آئیں. ہماری سیاسی پارٹیوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ باقی پارٹیاں جو ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے اپنے دور اقتدار میں. لوٹ کر آنے کی بات کر رہے ہیں پھر رضا رومی صاحب, تو مطلب میں کہوں کہ کچھ امید رکھی آپ نے, کچھ توقع رکھی پھر پی ٹی آئی سے؟ کیوں نہیں, دیکھیے توقع تو آپ کو آپٹیمزم اور امید کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسو ہو اور حالات کو بہتر کرے, خصوصاً ان کے معاشی حالات کو. لیکن میں یہ پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں, تو ابھی بھی یہ وقت ہے کہ لوگوں کی جو مسائل ہیں, لوگوں کی جو پرائرٹیز ہیں, اس کے اوپر توجہ دیں. اس کو توجہ نہ دیں کہ فلانے کو خوش کرنا ہے, فلانے کو ساتھ رکھنا ہے, اور اگر اس میں آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کا اقتدار بھی چلا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی. لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں, دوبارہ جمہوریت میں آپ کو ووٹ مل جاتے ہیں.
لیکن آپ اپنی مصلحت اندیشی اور مصلحت پسندی جو ہے اس کا بھی ساتھ چھوڑیں. ریزرو یور کمنٹس کیونکہ میں لاسٹ سیگمنٹ جو کروں گی وہ بھی اسی پہ اس میں بشمول پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے ہم اس پہ بات کریں گے. زیغم خان صاحب دیکھیے دو پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو یہ ہے کہ جذباتی سطح پہ میں کیا محسوس کرتا ہوں یا ہم کو کیا محسوس کرنا چاہیے. ظاہر ہے جذباتی سطح پہ تو امید رکھنی چاہیے. امید ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, کل کے لیے ضروری ہے. اسی طرح ہماری کم از کم عوام میں امید ہونی چاہیے, عوام کو اپنے آپ میں امید ہونی چاہیے, اور اچھی بات تو یہ ہے کہ عوام کو حکومت میں بھی امید ہو. لیکن ایز اینالسٹ اگر آپ پوچھیں گی تو ظاہر ہے میں تو فیکٹس پر بات کر سکتا ہوں, جو چیزیں میرے سامنے ہوں گی اس کی بیس پر ہی انالیسس کر سکتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہنی مون اتنا مایوس کن گزرا ہو تو باقی آئلی زندگی کیسے بیتے گی. تو ہنی مون تو اس حکومت کا بیت گیا, اور اس حکومت کے جو لانے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں, وہ بھی مایوسی کا شکار ہیں. اب باقی جو 2.5 سال ہیں یا 3 سال ہیں یہ کیسے گزریں گے, جس میں نئی پالیسیاں لانا مشکل ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پہلے ہی مشکلات میں گر رہی ہے, اپوزیشن مضبوط ہو گئی ہے. چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنا بھی اب مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے جو 2 سال ہوتے ہیں وہی اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ مشکل فیصلے کریں, آپ پالیسیاں لائیں, آپ پالیسیوں کو پھیلائیں, اور آخری 2-2.5 سال تو اس پر عمل درآمد کے ہوتے ہیں. اور اس وقت تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ پی ٹی وی کے لائسنس کی فیس 30 سے 100 کرتے ہیں تو آپ کو واپس 30 پر جانا پڑتا ہے. تو بڑے فیصلے آپ کیسے کریں گے اس ٹائم میں, تو بہت مشکل ہو گیا. تو ایک تو حکومت کے لیے جو ابھی تک کوئی ایسا پالیسی انوائرمنٹ نہیں لا سکی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ دیکھیے یہ وہ زبردست پالیسیاں ہیں جس کی بنیاد پہ 3 سال میں تبدیلی آئے گی. حکومت ایسی ٹیم نہیں بنا سکی جس کی بنیاد پہ کہیں کہ دیکھیے اتنی زبردست پولیٹیکل ٹیم ہے, اتنی زبردست بیوروکریٹس کی ٹیم ہے, اب یہ تبدیلی لائے گی. اگر پنجاب میں سکول ڈپارٹمنٹ کے 7 سیکرٹریز تبدیل ہوئے ہیں تو سکولوں کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا اگلے 3 سال میں صرف 1 سیکرٹری رہے گا, یا 7 سیکرٹری پھر تبدیل ہوں گے, یا 20 تبدیل ہوں گے؟ آپ تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ امید ہے حکومت کچھ سیکھے گی. اگر حکومت نے ہمیں کو امید دینی ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ بہت تیزی سے سبق سیکھے, سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے, اب تک جو غلطیاں کی ہیں ان کو نہ دہرائے. پاکستان میں معاشی بحران بھی ہے اور ایک گورننس کا بحران بھی ہے. اور بالکل ٹھیک کہا میرے دوستوں نے, رومی صاحب نے میرے خیال میں کہا کہ دیکھیے یہ مین میڈ کرائسس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پر خود سے آئی ہیں. وہ عمران خان صاحب اپنے ایک ساتھی کے بارے میں کہا کرتے ہیں, صحیح آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ واقعی یہ کال بھی ہے کہ مایوسی کفر ہے, گناہ ہے, لہٰذا ہم امید رکھ سکتے ہیں, لیکن جو موجودہ صورتحال کے پیش ہم نے 2 سال کی کارکردگی رکھی وہ کوئی اتنے اطمینان بخش نہیں ہے, اور میجورٹی کا یہی آنسر ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں عوام کی. عوام نے کیا کیا ہے, عوام کس طرح سے رول پلے کر, اسپیشلی ایسی وبائی صورتحال میں کہ جس سے پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے. پاکستان میں ہم نے کسی حد تک دیکھا ہے کہ جو کیسز ہے, اموات کا جو تناسب ہے وہ دیگر ممالک کی نسبت خاصا کم ہمیں دکھائی دیا ہے. ایک طرف تو ہم نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ٹھیک طریقے سے اپنی پالیسیاں کورونا کے معاملے پر جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کروائیں, اویئرنیس کیمپین نہیں چلائی, لیکن عوام کا رول بھی کچھ تھا. تو پاکستان میں جو کورونا وائرس سے قدرے کم نقصان ہوا, کیا وجہ عوام کا احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے؟ امیر آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا عوام نے بھی تھوڑا احتیاطی تدابیر کو اپنایا, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شرح اموات جو ہے وہ تھوڑی کم ہوئی؟ گزارش یہ ہے کہ ذرا 90 سیکنڈز میں. عوام نے تھوڑی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی, عوام نے بہت زیادہ غیر احتیاطی تدابیر اختیار کی. لیکن مجھے تو واقعی لگتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہے جو پاکستان میں ہوا ہے. میں نے خود جو ٹریول کر کے خاص طور پہ پنجاب میں دیکھا, میں کچھ دور دراز شہروں میں بھی اور دیہی علاقوں میں نے سفر کیا. بعض تو ایسے علاقے اور شہر میں نے دیکھے زریاب جہاں ماسک, سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ کی اصطلاح بھی نہیں آپ کو ملے گی. ماسک آپ کو میلوں تک نظر نہیں آئے گا, سینیٹائزر کا تصور نہیں پایا جاتا ان علاقوں کے اندر, سوشل ڈسٹینسنگ کی تو ان کو مطلب ہی نہیں پتا کہ سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر ہمارے ہاں کیسز جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا
جیسے لنڈن کی ایک یونیورسٹی کا ایک سروے آیا تھا آج سے 1 ماہ پہلے، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ملینز میں چلی جائے گی تعداد، وہ نہیں ہوئی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے میں، اور حکومت کی بھی بہت ساری لغزشیں تھیں جس پہ مسلسل کچھ 4-5 ماہ سے بات ہوتی رہی ہے. مجھے لگتا ہے شاید یہ کوئی ڈیوائن ہیلپ ملی ہے ہمیں. اچھا، غیبی مدد ہمیں مل گئی، ورنہ ہمارا کوئی کردار نہیں اس میں. NBC لگا آپ کو کہیں پر کہ عوام نے احتیاط کا دامن پکڑا تو ہمارے ہاں نقصان کم ہوا؟ دیکھیں، میں عوام پر مکمل اعتماد رکھتا ہوں. عوام کے حق انتخاب پر مجھے پورا اعتماد ہے، لیکن عوام کے حق احتیاط پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ہل گیا ہے. میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، مطلب آج میں نے فیصل آباد، وہ جو 4-5 روز پہلے کی بات ہے اور آج کی بات بھی ہے، میں نے فیصل آباد، چکوال، کراچی میں بازار دیکھے جو عید کے بعد کھلے ہیں، اور آج کل وہاں کام ہو رہا ہے. تو اس میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کان سے لٹکا ہوا ایک وہ ہے ماسک ہے، ہاں، اور وہ کان سے لٹکا رہے گا، لگتا ہے یہ وہ کان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. ادروائز جو بتا رہے ہیں امیر کہ آپ جتنا آگے جائیں گے وہاں پر حالات خراب نظر آئیں گے آپ کو. ماسک تو ہے ہی نہیں سرے سے، اور ظاہر ہے ہاتھ صاف کرنے والا تو وہاں مسئلہ ہی نہیں، کوئی قطعی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ظاہر ہے ہماری اپنی پالیسیز پر ہے، جو ہماری پالیسیز کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی لاک ڈاؤن کبھی نو لاک ڈاؤن، اس پر رہی، تو اس پر لوگوں کو یقین نہیں آیا. دوسری بات، آپ کو شاید یاد ہوگا جب شروع میں ہم نے اس کرونا پہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا یہ عالمی جنگ ہے. اس وقت تک ہمارے اتنا مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور اس وقت ایک پیپر آیا تھا جو دوبارہ آیا ہے، اور وہ اب ساؤتھ افریقہ کے بارے میں آیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں یہ مسئلہ کم ہوگا، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں بچوں کو BCG کے ٹیکے لگانے کا رجحان آج بھی موجود ہے، جو قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. دوسرا یہ کہ ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک میں جو پروجیکشن تھی وہ ہندوستان میں 5 ملین کی تھی آج تک کے لیے. 5 ملین کی جو نہیں ہوا، 70,000 مرنے کا تھا ان کے یہاں جو نہیں ہوا. الحمدللہ ہمارے یہاں اس سے بھی کم ہے، صحیح، ہمارے یہاں بہت کم ہے. تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہم پہ اللہ کا رحم بھی ہے، ہمارے یہاں BCG بھی ہے کہ جس طرح سے کرنا چاہیے. نہیں عوام کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ کرے دم گھٹتا ہے ہمارا بھائی. صحیح ماسک واس ہے. زنیرہ، ایک لالس سوسائٹی ہے ہماری. ہم تو سگنلز پہ بھی نہیں رکتے، اور سگنلز کسی پینڈیمک کا حصہ تو نہیں ہے. یہ تو ڈیلی لائف میں جب سے آپ دنیا میں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ زیبرا کراسنگ کس لیے ہوتی ہے، سگنلز کس لیے ہوتے ہیں. ساری دنیا پولیس مین فری ہو چکی ہے، ہمیں ابھی بھی پولیس والا کھڑا ہو کے روکتا ہے، زبردستی پیچھے دھکیلتا ہے، ہمیں آگے جانے کی جلدی ہوتی ہے. یلو لائٹ ہوتے تک ہم آلریڈی آدھی جو پوسٹ ہوتی ہے اسے کراس کر چکے ہوتے ہیں. سو بیسکلی وی آر اے لا لیس سوسائٹی. ہمیں پابندیاں اچھی نہیں لگتی، اور ہماری ایگو مجروح ہوتی ہے اگر ہمیں کوئی لا سمجھانے کی کوشش کرے، ہمارے بھلے کی بات کرے، کیونکہ ہم بڑے ماچو مین ہیں سارے کے سارے. تو اس طرح کا جب آپ کا سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ ہو تو آپ ماسک یا نو ماسک کی ڈبیٹ ہی نہیں کر سکتے، بیکاز نو بڈی از گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. جہاں تک کرونا کیسز کا تعلق ہے، مجھے تو بہت ڈاؤٹ ہے کہ کیسز ہیں بٹ رپورٹ نہیں ہو رہے، بیکاز ہماری کٹس بھی فالٹی ہیں، اور بیکاز ہم لوگ رپورٹ خود نہیں کر رہے، ہم ڈیٹا کلیکشن نہیں کر رہے، ہم ڈیٹا انالیسس نہیں کر رہے، R&D کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو نو کہ یہاں کیسز کم ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے اوپر آپ کو جو روز ایک ڈیٹا ملتا ہے وہ کم لوگوں کا مل رہا ہے. دوسرا، آپ میڈیا پروجیکشن دیکھیں کہ روز ہم بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی آج اور کم ہو گئے، آج اور کم ہو گئے. بھائی جب ڈیٹا ہی نہیں ہے، جب آپ کے پاس انالیسز ہے ہی نہیں، تو آپ صرف ریلائی کر رہے ہیں جو ہاسپٹل کے ایک رجسٹر میں لکھا ہوا ہے اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو جب آپ ایسی رپورٹنگ کرتے ہیں، پیپل گیٹ امیزڈ اینڈ دے آر اوور ایکسائٹیڈ کہ یہ تو سب ختم ہو گیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از بیک ٹو نارمل. اگر ہم دیکھیں تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، خاصی حد تک کم ہو گئی ہے. وہ بھی ایک اس کا ایک پوائنٹ ہو سکتی ہے. پوائنٹ آپ کا آگے سنیں رضا صاحب، عوام نے احتیاطی تدابیر اپنائی تو یہ وائرس ذرا کم ہوا، نقصان کم ہوا پاکستان میں؟
देखिए मेरे ख्याल से एहतियाती तदबीर का तो जिक्र हो गया कि मेरे ख्याल से वो कोई ख़ास उन पर तो अमल नहीं किया गया। कुछ तबके हैं अवाम के जिन्होंने शायद ऐसा किया हो, मगर अमूमी तौर पर तो यही देखने में आया कि लोग नहीं वो कॉशियस हो रहे थे। फिर बीच में जब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे तो उस वक्त शायद थोड़े से अरसे के लिए सब घबरा गए थे। कुछ इसमें अभी भी जो माहिरीन हैं, साइंसदान और डॉक्टर्स, वो देख रहे हैं कि ये कौन सा वाला, क्योंकि कोरोना वायरस का एक तरह का नहीं होता, वो उसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं या मुख्तलिफ उसकी अशकाल हैं। और वो जनूबी एशिया में ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर टीबी की वबा जो है वो पहले है, उसमें लोगों में इम्यूनिटी है, तो शायद इस वजह से बेहतर उसका मुकाबला हो रहा है। बहरहाल ये सब अभी मफरूज़े हैं, इसलिए कोई फाइनल वर्ड नहीं है। लेकिन कुछ हमारी इसमें बिल्कुल लक भी है। लेकिन जो जुनैरा ने बात की वो मैं इससे एग्री करूँगा कि हम ये प्रीमेच्योरली ये चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते कि यहाँ पर ख़त्म हो गया या कम हो गया, क्योंकि टेस्टिंग के जो आदादो शुमार हैं वो हमारे पास उतने हैं ही नहीं। देखिए अब तो टेस्टों की तादाद जो है, मैं आज देख रहा था, शायद वो 18-19 हज़ार के करीब आ गई है। और जितने कम टेस्ट हो रहे हैं तो जाहिर बात है डेटा उसी हिसाब से बनता है। और फिर ये एक और गेट्स फार्मा की स्टडी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में, जो उनकी स्टडी के मुताबिक, जो अब उन्होंने टेस्टिंग की अपने वर्कर्स की और अपने उनकी फैमिलीज की, तो उसमें ये दिखा कि मेजॉरिटी जो लोग थे वो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनको सिम्टम्स नहीं थे शदीद किस्म के। और दुनिया भर में इस तरह ये देखा अब जा रहा है कि कोविड-19 जो है, हर किसी को उसके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उसको इन्फेक्शन कहीं ना कहीं उसने टच किया होता है, वो आगे फैला सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने घर में, कम्युनिटी में। तो इसलिए ये कबल अज वक्त है कि हम इसके ऊपर जो है वो ये कह दें कि यहाँ से ये खत्म हो रही है या कम हो रही है, क्योंकि इसकी एक लहर ने भी आना है। ठीक है। और हमने देखना है कि ये ईद के बाद की सिचुएशन क्या रहती। अवाम ने जिस तरह से बाजारों का रुख किया और मवेशी मंडी में जो सूरत हाल हमने देखी। ज़ख़म खान साहब, लगा आपको कहीं कि अवाम ने एहतियाती तदाबीर की तो कदर नुकसान कम हुआ? देखिए, अवाम ने नहीं की, और अवाम से आप क्या शिकायत करें जिन अवाम को आपने तालीम नहीं दी। आप उन 2.5 करोड़ बच्चों से शिकायत करेंगे जो सड़कों पर फिर रहे हैं और जिनको आप स्कूल नहीं भेज सके। उस 50-60% पाकिस्तान से शिकायत करेंगे जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। आप उन लोगों से शिकायत करेंगे जो एक कमरे में 8 अफराद रहने पर मजबूर है। आपने उनको माशी तौर पे अपलिफ्ट नहीं किया अवाम ने, और अवाम नहीं कर सकते। अवाम की माशी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की, साउथ एशिया की डेमोग्राफिक मजबूरियां हैं। यहाँ जिस तरह के मोहल्ले हैं, बाजार हैं, घर हैं, जिस तरीके से लोग रहते हैं, रोजी कमाते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। शुरू दिन से मेरी ओपिनियन है कि साउथ एशिया में ये समझना कि आप यूरोप की तरफ से लॉकडाउन करके वबा को रोक लगेंगे, ये बहुत ही खाम ख्याली थी और खाम ख्याली है। ना साउथ एशिया में लॉकडाउन ने कोई काम किया है और ना कर सकता है, और ना ही इफेक्टिवली सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है। लेकिन क्या वबा में कमी आई है? बिल्कुल आई है। लेकिन क्या टेस्ट ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, दुनिया में कहीं ठीक नहीं है। स्टडीज ये आपको बता रही हैं कि टेस्ट में अगर एक बंदा आपको डिटेक्ट होता है तो 100 से लेकर 200 लोगों तक अनडिटेक्टेड लोग मौजूद होते हैं। यानी सिर्फ 0.5% से 1% तक इस वबा की डिटेक्शन रेट है। पाकिस्तान में करोड़ों इस वबा के इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये वबा बहुत ही थोड़ी तादाद में लोगों को कोई ज़रर पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। अगर पाकिस्तान में जिस तरह के स्टडीज़ ने बताया है लाखों करोड़ों लोग इन्फेक्टेड अगर हैं और इतने चंद लोग उसमें से उनका जानी नुकसान हुआ, तो इसमें एक उम्मीद अफजा बात भी है। अब किस चीज़ ने काम किया है हमें मालूम नहीं है, शायद अगले चंद सालों में मालूम होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो वबाओं के माहिर हैं, उनके तमाम अंदाजे गलत थे। और अब इस वक्त इम्यूनोलॉजिस्ट, जो लोग माहिर हैं इंसानी कुव्वत मुदाफियत के, वो ये कह रहे हैं कि हम मुदाफियत पर तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए हम इस वबा को ठीक तौर पे सिस्टम पर अगर बर वक्त तवज्जो दी जाती तो शायद सूरत हाल इस तरह से नहीं होती। फिर भी नुकसान खासे कम है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी पाकिस्तान इसकी लपेट में मजीद ना आए। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली तर्ज सियासत से अक्सर लोग नाला रहते हैं। वो ये समझते हैं कि आम आदमी की शमूलियत कम होने की वजह से उसके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती, और यही वजह है कि अगर वो आम आदमी अगर किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, किसी बड़े सियासी ओहदे पर नहीं है, तो एक आम आदमी का दर्द समझा नहीं जाता। लिहाजा कि पाकिस्तान में होने वाली सियासत आवाम दोस्त है क्या, इसका अगर हम जायज़ा पिछले तमाम दहाइयों से लेना शुरू करें। ज़ैगम खान साहब, आप समझते हैं जो पाकिस्तान में आज तक सियासी तर्ज अमल रहा है वो आवाम दोस्त है? बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ सियासत की बात नहीं है, ये रियासत की बात है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआहदा है अवाम का और रियासत का, वो बहुत कमज़ोर है। रियासत ने कभी अवाम के लिए अवाम की तरफ नहीं सोचा, अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, इस बात को अहमियत नहीं दी कि सबसे अहम चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर लोग तरक्की करेंगे तो फिर पूरा मुल्क तरक्की करेगा, फिर मईशत तरक्की करेगी। और एक आयरनी ये है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने ये जो अभी मैंने लफ्ज़ लिया ह्यूमन डेवलपमेंट का, आप देखिए कि एक इख्तरा ही एक पाकिस्तानी की है, डॉक्टर महबूबुल हक की है, जिसको लेकर पूरी दुनिया ने एक पैराडाइम बनाया, और जिसने ये हमें बताया कि देखें, जो यूरोप की तरक्की को एक तरफ रखिए, एशिया में एशियन टाइगर्स ने जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने तालीम और सेहत को बेहतर बना के, लोगों की हालात बेहतर बना के तरक्की की है। हमने कोई सबक नहीं सीखा। आप पाकिस्तान का कोई एक सोशल इंडिकेटर भी ऐसा नहीं है। जब हम अवाम की बात करते हैं तो क्या बात करेंगे? चाइल्ड मोर्टेलिटी की, इन्फेंट मोर्टेलिटी की, खवातीन की सेहत की, माँ की सेहत की, तालीम की, आला तालीम की, कोई एक सिंगल इंडिकेटर भी सोशल सेक्टर का ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का दुनिया के बदतरीन मुल्कों में शामिल ना हो, जहां पाकिस्तान आखिर में ना फॉल करता हो। इस बात को छोड़िए, पाकिस्तान जैसे तरक्की याफ्ता जो है, पाकिस्तान के लेवल पर रखते हुए जो अवाम की सूरत हाल होनी चाहिए थी, मतलब है कि अवाम की फलाह पर हमने किसी दौर में मुकम्मल होता हुआ काम नहीं देखा। हमारी अशराफिया ने, चाहे वो अशराफिया सियासत में ठीक है, बस मुख्तसर है मेरे पास ज़ैगम खान साहब इस आखिरी सेगमेंट के लिए, और दफ्तरों में बैठे उन्होंने इग्नोर किया अवाम को। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। एनबीसी विद इन 90 सेकंड्स प्लीज। देखिए जी, आवाम का कितना इंटरेस्ट है वो तो आप इंतखाबात के जायज़ा ले लेना कि कितने लोगों ने वोट डाले, क्या ये हुकूमत मुंतखब है, क्या ये हुकूमत नुमाइंदा है जो अब तक आई है। अब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज वाली भी, उससे पहले भी 26% वोट, 23% वोट, ये वोट नहीं होते भाई। दूसरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर ज़ैगम साहब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौजूद है, तो छोड़ें बुरा या गलत, वो तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, रिहाइश है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ा है स्टेट ने। और जब वो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो फिर हालात क्या होते हैं वो आपको पता है। इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था सड़कें तरक्की की ज़ामिन नहीं होती, सड़कें खुद बना रहे हैं वो। चित्राल चकदरा रोड आप परसों होने वाला है फिता उसका, वो खुद बना रहे हैं वो। तो अब बात ये है कि हमारे यहाँ कोग्निटिव डिसोनेंस, कौल और फ़िल का तज़ाद इतना ज़्यादा है कि हम तहरीरी सोशल मुआहदा जो है उस पर भी अमल नहीं कर पाते, तो हम बाकी क्या करेंगे। अवाम इस पर वो नहीं है, अवाम को आपने मोटिवेट नहीं किया वोट डालने के लिए, उनको बताया नहीं कि जमहूरियत के समरात क्या होते हैं। जब उनको नहीं पता होगा तो वोट डालने कैसे आएंगे वो। ठीक, अमीर है ये सियासत अवाम दोस्त? देखिए, आपकी सियासत और आपकी रियासत दोनों, रियासत से मुराद बाज़ औक़ात सिर्फ एक इदारे को लिया जाता है, मैं रियासत से मुराद पूरे आपके स्टेट्स क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। आपकी स्टेट और आपकी सियासत दोनों प्रो एलीट हो चुके हैं, प्रो स्टेटस को हो चुके हैं, प्रो रिच हो चुके हैं, प्रो कार्टलाइजेशन हो चुके हैं, प्रो माफियाज हो चुके हैं। जब रियासत अपनी हैत तब्दील कर ले और वो मजलूम की, आम आदमी की रियासत ना रहे, बल्कि वो अशराफिया की, जालिम की, ताकतवर की, जाबर की और शिकंजा कसने वाली की रियासत बन जाए, तो वो रियासत खुदा न खास्ता फिर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा करती। वो रियासत खुद अपने जोड़ों को हिला देती है, झंझोड़ती है अपने आप को खुद। ये अब वक्त आ चुका हुआ है कि जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की ज़ैगम साहब ने, ये जो मुआहदा इमरानी है, इस मुआहदा इमरानी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। आप आज अगर ली कुआन यू को ज़िंदा करके ले आएँ, आप अगर जॉर्ज वाशिंगटन को ज़िंदा करके ले आएँ, आप अगर आज विंस्टन चर्चिल को ज़िंदा करके ले आएँ और
تینوں کو اکٹھا پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں، وہ ٹس سے مس نہیں کر سکتے اس ملک کو، کیونکہ اس ملک کا مسئلہ نظام ہے. ایک عمران خان اور اس جیسے 1000 عمران خان بھی اگر آ جائیں وہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سب کی ڈائریکشن ہی غلط چلی جا رہی ہے. آپ کو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے جو نظام چینج کو ریزسٹ کرتا ہے. آپ نے اس نظام کے سر پہ ہتھوڑے برسانے تھے عمران خان صاحب اور باقی جتنے بھی اس ملک کے پھنے خان تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ اسی نظام کے پروردہ ہو کے رہ گئے. جس نظام کے خلاف اٹھ کے آتے تھے، نعرے لگا کے آتے تھے ہر الیکشن میں، اسی نظام کی باغبانی کرنا شروع کرتی، اور پھر وہ نظام جو ہے وہ ان کی جڑوں میں تیزاب ڈالتا رہا. یہ ایک اس قسم کا گندا کھیل ہے. ہم بھی یہ نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کب تک رہے گی. 50 سال کے بعد بھی اگر ہم بات کریں گے، ہم کراچی عید سے پہلے جو کراچی میں جو کچھ ہوا، یہ 50 سال بعد کراچی ایسے غرق ہوتا رہے گا پانی میں. جیسے اس ملک میں سانحات ہوتے رہے انسانی المیے، وہ ایسے ہی ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا وے فارورڈ ہی غلط ہے. جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف دنیا کو بھی کوئی ملک اس طرف جا کے ترقی حاصل کر ہی نہیں سکا. رضا رومی صاحب جی، عوام دوست سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ بالکل صحیح نشاندہی کی گئی کہ جو عمرانی معاہدہ ہوتا ہے یا سوشل کانٹریکٹ شہریوں اور ریاست کے درمیان، اس میں بہت ساری دراڑیں پڑ چکی ہیں. اور بلکہ شاید جو 73 کا آئین تھا ہمارا، جس میں کہ یہ معاہدہ طے کیا گیا، پھر اس میں اتنی تبدیلیاں کی گئیں، پہلے اس کو بالکل مسخ کر دیا گیا، پھر بارہا بدلا گیا، اور اب کہیں جا کے دوبارہ وہ پچھلے یہ 10 سالوں میں کچھ سیٹل ہوا ہے معاملہ. لیکن اس کی ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جن پر عمل درآمد ہونا. ایک ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ آرٹیکل 25 سے غالباً جو کہتا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا ریاست کا فریضہ ہے اور تمام بچے جو ہیں وہ اسکول میں جائیں گے، اور اس کے برعکس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج بھی کروڑوں بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں جاتے. اب وہ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ریاست نے ان بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا ہے؟ اور اب وہ ایسے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جس سے کہ ان کی فیملیز کو بھی بابر کروایا جا سکے کہ وہ اب اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں یا ایسی کنڈیشنز پیدا کی جائیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ رشتہ جو ہے یہ بکھرا ہوا ہے. اسی کا حصہ نظام سیاست ہے. نظام سیاست میں بھی یہ ہے کہ اگر ابھی سو کال جمہوریت تو ہے، این بی سی نے پہلے لو ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات کی، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جو ایلیگیشنز بھی جو ہوتی ہیں دھاندلی کی الیکشنز میں، کہ ابھی تک ہم وہ طریقہ کار ہی وضع نہیں کر سکے کہ جس سے کہ ہم ایک مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخاب کا بندوبست کر سکیں. سالوں سے چلتا آ رہا ہے وہ بھی ابھی تک کنٹینیو، اور جب تک نظام بہتر نہیں ہوتا ہم عوام دوست سیاست کی توقع نہیں رکھ سکتے. زنیرہ دیکھیں، ہیومن کیپٹل جن قوموں نے بھی ڈیولپ نہیں کیا یا ہیومن کیپٹل کو ایٹ دا سینٹر ایٹ دا ہارٹ آف دیئر پالیسیز نہیں رکھا، وہ قومیں پرابلم میں ہیں. اب بہت بڑا ہیومن کیپٹل بلیک امریکنز کی اس وقت جو تحریک چل رہی ہے، بلیک لائیوز میٹر، کیونکہ اس کیپٹل کو انہوں نے اگنور کیے رکھا، تو ابھی دیکھیں اس کا بیک لیش کیسے آ رہا ہے. سو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جہاں بھی آپ اگنور کریں گے ہیومن کیپٹل کو آپ پرابلمس میں آئیں گے، چاہے سونر اور لیٹر. پاکستان کا تو ایشو یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ ہیک ہو گئی ہوئی ہے، ہاسٹیج ہے. 23 خاندان سنتے تھے ہم، جب میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا اس وقت ہم 23 خاندان سنتے تھے. میرے خیال ہے 25 ہو گئے ہوں گے یا 10-12 اور بڑھ گئے ہوں گے. تو خاندانوں میں ڈیوائیڈڈ ہے یہ ہمارا ملک جو ہے. تو وہی خاندان فلرش کر رہے ہیں، وہی ایلیٹ اسی وقت رائٹ فرام دا بگننگ اٹھا کے انہیں ایچ ایس این میں ڈال دیتی ہے یا ایسے اسکولوں میں ڈال دیتی ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بٹوین دا کامن پیپل اینڈ دا اسپیشل پیپل. تو جہاں پر آپ کے اسپیشل نیڈز کے لوگوں کے لیے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے جن کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، ان کے لیے ٹریکس ہی نہیں بنے ہوئے، ان کے لیے راستے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بسیز ہی نہیں ہیں، جہاں پہ بچوں کے لیے پارک کرنے کی سیفٹی پارکس ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بڑے اسپیشلائز زون ہیں. آپ نے انسان کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، تو صرف وہ خاندان اپنے بارے میں سوچتے رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ ریورس سائیکالوجی کا یہ اصول ہے کہ جب چیزیں ریورس ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر بہت کیوس ہوتا ہے اور بہت مکس مگنگ ہوتی ہے. تو مطلب کہ عوامی مسائل کا انبار ہے، اور جس دن یہ تمام مسائل حل ہو جائیں اس دن ہم کہہ سکیں گے کہ یہ سیاست عوام دوست ہے. اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.